السلام علیکم. پروگرام ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ساجد حسن. ایران اسرائیل امریکہ جنگ کا 13واں روز جاری ہے اور آبنائے ہرمز پر کس کا کنٹرول ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایران کی جانب سے جو بیان دیا گیا تھا کہ آبنائے ہرمز سے 1 لیٹر تیل بھی یہاں سے کوئی بحری جہاز یا کوئی بھی ملک جو ہے لے جا نہیں سکتا، وہ اپنے وعدے کے اوپر قائم ہیں اور اس نے سب کو حیران کر دیا ہے، خاص طور پر امریکی صدر ٹرمپ کو، کیونکہ انہوں نے کہ آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہوگا اور جتنے بھی بحری جہاز جائیں گے ان کو ہم سیکیورٹی فراہم کریں گے. لیکن گزشتہ روز جب ترجمان وائٹ ہاؤس سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کسی قسم کی سیکیورٹی دینے کا وعدہ جو ہے وہ نہیں کیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جو بات ہوئی تھی امریکی صدر کی جانب سے سیکیورٹی دینے والی بات، اس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، اس کے بارے میں غور و خوض کیا جا رہا ہے. اب ایران اسرائیل جنگ سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کا جواب امریکی صدر یا امریکہ کے حکومت کے ترجمان دے سکتے ہیں کہ امریکہ کو اس جنگ کا کتنا فائدہ ہوا، کیا فائدہ ہوا. یہ جنگ شروع جو کی تھی کہ اپنے اہداف اس نے حاصل کر لیے ہیں. متعدد مرتبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس جنگ کو ختم کرنے کے بیانات دے چکے ہیں. کب ہوگی یہ جنگ ختم، اس کے بارے میں بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. دوسری جانب پاکستان کے اندر سیاسی میدان کے اندر بھی بھونچال آیا ہوا ہے. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کو راتوں رات تبدیل کر دیا گیا اور نہال ہاشمی صاحب کو جو ہے وہ نیا گورنر سندھ بنا دیا گیا ہے. گو کہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے یہ والی باتیں، ریومرز اور افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ گورنر سندھ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیشہ یہی کہا جاتا تھا کہ ایسی باتوں کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے، یہ صرف افواہیں ہیں. لیکن راتوں رات چند گھنٹوں کے اندر یہ معاملہ جو ہے نمٹ گیا. اس کے اوپر ایم کیو ایم پاکستان جو ہے بہت زیادہ جو ہے ناراض ہے. ایم کیو ایم پاکستان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کل کے حلیف جو ہیں آج کے حریف بن چکے ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کے جو بیانات ہیں وہ بہت تیز ہیں، بہت تنزیہ بیانات کا سلسلہ ان کی جانب سے جاری ہے. اور انہوں نے جو ہے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں وہ کرائم پارٹنر ہیں. انہوں نے کہا کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی تبدیلی والا معاملہ جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے، اس ریڈ لائن کو حکومت نے کراس کیا ہے. اب ہمارے اوپر جو ہے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہم ہر حد تک جا سکتے ہیں. اور حکومت چھوڑنے کی انہوں نے بات کی ہے کہ اب ایم کیو ایم پاکستان کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بتانا تو دور کی بات، ہمیں اس معاملے کے اوپر پوچھا تک نہیں ہے. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کی، اور اس کے لیے شرکا جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کراتا چلوں. ارباب خضر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. زاہد منصوری صاحب ایم کیو ایم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ نادر قبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہمارے ساتھ کریں گے. سب سے پہلے ارباب خضر حیات صاحب آپ کی جانب میں آؤں گا. ایسی کیا ایمرجنسی پڑ گئی تھی کہ راتوں رات آپ نے جو ہے گورنر سندھ کو تبدیل کر دیا؟ ایک ایسی جماعت جس کا گورنر موجود تھا، اس جماعت کو بتانا بھی آپ لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا. کیا وجوہات تھیں کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ دیکھیے، جہاں تک گورنر سندھ کی تبدیلی کی بات ہے تو یہ تو گزشتہ پچھلے 1 مہینے سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ گورنر کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ایم کیو ایم کی قیادت کو بتایا بھی گیا تھا کہ ہم گورنر کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں. اور جہاں تک میری اطلاع ہے، چونکہ یہ ہمارے سندھ کی جو پارٹی ہے تو ان کو بہتر پتا ہوگا، لیکن جہاں تک مجھے اطلاع ہے تو یہ یعنی باہمی مشورے سے ہوا ہے. آپ نے ابھی فاروق ستار صاحب کی باتیں کہی ہے کہ انہوں نے جارحانہ انداز اپنایا ہوا ہے. تو ایم کیو ایم کی اگر ہم سیاست پر نظر دوڑائیں، تاریخ پر ہم نظر دوڑائیں، تو انہوں نے ہمیشہ بلیک میلنگ کی سیاست کی ہے. لیکن اب جو ملک میں حکومت ہے یہ ایک سٹیبل حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو ہم کسی کے وہ اس میں یعنی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. جو فیصلے جو ملک کے مفاد میں ہوں گے، جو صوبوں کے مفاد میں ہوں گے، وہی فیصلے حکومت کرے گی. کیونکہ اب وہ بلیک میلنگ کا زمانہ گزر گیا ہے کہ جب پارٹیاں جو ہے وہ جو اکثریت تھی، جو بات ہوتی تھی، جو گورنمنٹ میں ہوتی تھی، جو اس کے اتحادی بھی ہوتے تھے، وہ بھی ان کو بلیک میل کیا کرتے تھے. اور اس طرح ہم نے دیکھا ہے، کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے. لیکن اب وہ وقت گزر گیا ہے. اب نہ کوئی بلیک میلنگ ہوگی، نہ کوئی کسی کو یعنی دباؤ کسی کا وہ کیا جائے گا. اب جو ہے نا صرف وہی فیصلے ہوں گے جو ملک کے مفاد میں ہوں گے. اور اگر گورنر سندھ کی تبدیلی ہوئی ہے تو یہ سندھ کی یعنی اس کے ایک حکمت عملی ہوگی، اور سندھ کے مفاد میں یہ بات ہوگی، ملک کے مفاد میں یہ بات ہوگی، اسی لیے ان کی تبدیلی ہو چکی ہے. تو میرے خیال میں ابھی ہمیں ان باتوں کے پیچھے نہیں پھرنا چاہیے
کہ یہ کیوں تبدیل ہو گئے، کیونکہ یہ کسی کا ٹیکہ نہیں ہے جی کہ بس یہ فلاں شخص ہوگا یا فلاں پارٹی کی اجارہ داری ہوگی، اس طرح اب نہیں چلے گا۔ اس وقت دیکھیے ہمیں اور بہت سے مشکلات کا سامنا ہے، اس وقت ہم حالت جنگ میں ہے، اس وقت ہمارے افغانستان کے ساتھ جو ہے نا تو ہماری ان کے ساتھ جنگ شروع ہے، اور گزشتہ روز میں دیکھ رہا تھا تو کہ ارباب صاحب ابھی طالبان نہال ہاشمی صاحب کا پاکستان جو بیان آیا ہے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے واضح ہدایت کی ہے کہ تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر اس طرح تبدیلیاں ہوں گی اور اتحادیوں کو ساتھ نہیں بلکہ مشورہ تک نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ ساتھ کیسے چلے گا؟ ذرا یہ بتا دیجئے، اس طرح کی تبدیلیوں میں اتحادیوں کو تو کم از کم ساتھ لینا چاہیے تھا نا۔ جس طرح نہال ہاشمی صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے جی تو وہ گورنر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور جہاں تک میری اطلاع ہے میرے خیال میں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اگر ایک آدھ بندے کو اعتراض ہو یا کسی کی نہال ہاشمی صاحب سے نہیں لگتی ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اوورال جہاں تک ہمیں معلومات ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور انشاءاللہ نہال ہاشمی صاحب جب حلف اٹھالیں گے جی تو وہ تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ دیکھتے ہیں کتنا ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ابھی ان کے بیانات تو حوصلہ افزا ہیں، انہوں نے ابھی سے ہی والی بات کہہ دی ہے کہ ہم ساتھ لے کر چلیں گے۔ ناظر گبول صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے، یقینی طور پر آپ کے علم میں ہوگا کہ گورنر سندھ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، جس طرح کی صورتحال ہوئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے، خضر حیات صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے۔ آپ کی نظر میں ایسی کوئی خبر ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو اعتماد میں لیا گیا ہو؟ جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کا جو موقف ہے یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کرائم پارٹنر ہیں، کہ واقعی کیا آپ دونوں کرائم پارٹنر ہیں؟ نہیں، دیکھیں، کرائم پارٹنر تو انہوں نے بہت غلط الفاظ کا چناؤ کیا ہے، اور اس بات سے واضح یہی ہوتا ہے کہ شاید پرائم منسٹر صاحب نے ایم کیو ایم کو کانفیڈنس میں نہیں لیا۔ مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور نون لیگ پارٹنر ضرور ہے، پارٹنر ان دا سینس کہ ہمارے پاس صوبائی حکومت ہے اور نون لیگ کے پاس وفاقی حکومت ہے، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ پچھلے کافی مہینوں سے پیپلز پارٹی کے خلاف بیان بازی گورنر ہاؤس سے کی جاتی تھی، اور پیپلز پارٹی نے شکایت بھی کی پرائم منسٹر صاحب کو کہ اگر آپ ایک پارٹنرشپ چاہتے ہیں کہ ایک صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت آپس میں ہمارے بیچ میں رنجشیں پیدا نہ ہو، تو برائے مہربانی جو گورنر کا جو عہدہ ہوتا ہے جو کہ غیر سیاسی ہونا چاہیے، جو کہ قانون میں لکھا ہے کہ غیر سیاسی ہونا چاہیے، تو برائے مہربانی سر آپ کی شکایت کا ازالہ ہوا تو ہے، گورنر کو ہی تبدیل کر دیا ہے، اور کتنی اب آپ کے ریزرویشن ہے آپ لوگوں کی؟ نہیں، تو میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا، آپ کہہ رہے ہیں کرائم پارٹنر یا ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں کرائم پارٹنر، یہ تو بہت غلط الفاظ کا چناؤ کیا گیا۔ ابھی دیکھیں جو کفایت شعری کا جو ایک انیشیٹو وفاق میں لانچ ہوا تھا، تو ہم نے ایز اے صوبائی پارٹنر اس کو ہم نے ریفلیکٹ کیا، ہم نے اس کو بالکل ہم نے صوبائی حکومت کے اندر بھی ہم نے اس سیم چیز کو ہم نے آگے بڑھایا کہ ہم نے تمام صوبوں نے کیا ہے، صرف پیپلز پارٹی نے نہیں، باقی پختونخوا میں اور پنجاب میں بھی یہی فالو ہوا ہے۔ اس چیز کو ہی تو پارٹنرشپ بولتے ہیں، تو اس سینس میں ہم پارٹنر ہیں، اور کسی چیز میں پارٹنر نہیں ہے۔ مگر گورنر کامران ٹیسوری جو سابقہ گورنر جس کو کہنا چاہیے، وہ تو کنٹروورشل ہو چکے تھے، اور ہم نے ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ایسے موقع آئے تھے جب ہم نے جو کس بنیاد کے اوپر کنٹروورشل آپ نے کہا ہے؟ کیا ایسی ایکٹیویٹی تھی، کیا ایسی بات تھی جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ متنازع ہو چکے ہیں؟ جو بیان دیتے تھے وہ اکثر ہر مہینے کم از کم ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ وہ اس طرح کی کوئی بیان دیتے تھے جس سے پیپلز پارٹی کو وہ ٹارگیٹ کیا کرتے تھے یا صوبائی حکومت کو ٹارگیٹ کیا کرتے تھے۔ گورنر کا یہ کام تو نہیں ہے، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نون لیگ کے بارے میں اتنی باتیں کرتے ہیں، آپ نے اگر ان کے بیانات دیکھے ہوں کبھی نون لیگ کی جانب سے، تو گورنر پنجاب کو تبدیل بیانات کی حد تک اگر کوئی بات کرتا ہے سیاسی جماعتوں کا، تو ایک طرح سے حسن ہوتا ہے کہ بیانات جو ہیں وہ عوامی مقبولیت کے بیانات دیے جائیں، مجمع سامنے موجود ہے، بیانات دیے جاتے ہیں۔ ہر صوبے کا گورنر جو ہے وہ صوبائی حکومت کے خلاف اگر بیان دے گا تو اس کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ جو گورنر ہاؤس ہوتا ہے وہ ایک سیاسی سٹیج نہیں ہوتا۔ گورنر ہاؤس کو انہوں نے ایک پولیٹیکل ارینا بنا دیا تھا، انہوں نے اکثر وہاں پہ ایوان صدر کے اندر بھی پیپلز پارٹی اپنے طور پر تقریبیں کرتی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایوان صدر کو پولیٹیکل بسیرا بنا رہی ہے یا اس کی جگہ کو استعمال کر رہی ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں ایوان صدر میں صرف پیپلز پارٹی کی تقریبات نہیں ہوتے۔ ابھی پچھلے مہینے آپ لوگوں نے ایک اپنی ایکٹیویٹی رکھی تھی ایوان صدر کے اندر، وہ بھی ایک پارٹی کی سطح کے اوپر ایکٹیویٹی تھی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کو متنازع بنا دیا جائے یا صدر مملکت کے ہاؤس کو جو ہے اس کو متنازع بنا دیا جائے؟
دیکھیں ایوان صدر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی کھلا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے این جی اوز کے پروگرامز وہاں پہ ہوتے ہیں, بہت سارے فلاحی اداروں کے پروگرام وہاں پہ ہوتے ہیں. صدر ہاؤس جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں, اگر ہم نے کیا تو نون لیگ بھی کر سکتی ہے وہاں پہ پروگرام. ہر کسی کے لیے صدر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں کیونکہ صدر کا جو ہاؤس ہے وہ وفاق کی علامت ہوتی ہے. مگر جو گورنر ہاؤس سندھ ہے وہ صرف اور صرف سمجھے کہ ایک ایم کیو ایم کا جیسے سنا کرتے تھے 9-0 ہوتا تھا, اسی طرح سے ایک دوسرا انہوں نے ایک طرح سے 9-0 بنا دیا تھا کہ صرف ایم کیو ایم کی تقریبات یہاں پہ ہوتے تھے, یا گورنر صاحب کی اپنی اس جو وجہ سے آپ نے گورنر کو ہی تبدیل کر دیا کہ یہاں پر صرف ایم کیو ایم کی تقریبات ہوتی ہیں, کسی اور پارٹی کی تقریبات نہیں ہوتی. چلیں آپ دونوں کا نون لیگ اور نادر صاحب آپ کا موقف آ گیا, وجوہات جو ہیں وہ پتہ چل گئی ہیں کہ کس وجہ سے. زاہد منصوری صاحب, جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ارباب صاحب نے اور نادر گبول صاحب نے, آپ ان چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور فاروق ستار صاحب نے جو باتیں کی ہے ذرا سا بھی اعتماد میں نہیں لیا ہے, بات کرنا تو دور کی بات, پوچھا تک نہیں ہے. ایسی صورتحال کے اندر کیا واقعی سنجیدگی سے آپ لوگ غور کر رہے ہیں کہ حکومت سے بالکل علیحدہ ہو جایا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو انہوں نے بات کی نا کہ ایم کیو ایم بلیک میلنگ کی سیاست کرتی ہے, تو بالکل یہ جھوٹا گھٹیا الزام ہے. ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہوگا جب سے ایم کیو ایم نے الیکشن میں حصہ لینا شروع کیا ہے تو ان کے جو قائدین ہیں, نواز شریف صاحب ہو یا شہباز شریف صاحب ہو یا بینظیر بھٹو ہو یا آصف زرداری ہو, ہمیشہ انہوں نے ہمارے ماتھے پہ آ کے چوکٹ پہ انہوں نے ماتھا ٹیکا ہے اور ہم سے ووٹ کی بھیک مانگی ہے. اور ہم نے ہمیشہ ان کو ووٹ دے کر بلا مشروط ان کو ہم نے ہمیشہ وزیر اعظم بھی بنوایا, صدر بھی بنوایا. 2008 میں زرداری صاحب صدر بنے تو زرداری صاحب خود چل کے 9-0 پہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وہ کریں, ووٹ دیں. ہم نے اس وقت ان کو ووٹ دیا. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب بھی آئے ابھی حیدرآباد پہ, نواز شریف صاحب کئی دفعہ آئے, بینظیر بھٹو خود آئیں چل کے. تو ہمیشہ ہم نے ایم کیو ایم نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا. لیکن ہمیشہ ابھی جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ ایم کیو ایم یہ کرتی رہی, ایم کیو ایم وہ کرتی, ایم کیو ایم نے ہمیشہ ڈیموکریسی کا ساتھ دیا. ایم کیو ایم نے ہمیشہ حقوق کی بات کی غریب عوام کے لیے. اور یہ گورنر صاحب کا جو مسئلہ ہوا وہ اسی لیے ہوا کہ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا 20 فروری کو وہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں مختلف دانشور بھی آئے تھے, آباد کے چیئرمین بھی تھے, مختلف بیوروکریٹ بھی تھے. انہوں نے صرف کراچی کے حقوق کی بات کی جو کراچی میں چل رہا ہے. کراچی میں بیڈ گورننس چل رہی ہے, کراچی کھڈا سٹی بنا ہوا ہے, کراچی کے مسائل کے انبار جمع ہو گئے ہیں, لوگ دربدر ہیں, لوگ وہاں پہ ایک منصوبے میگا پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ مکمل نہیں ہو رہے. 30,000 ارب کی این ایف سی وارڈ کی مدد ملے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. کہ ورلڈ بینک نے ان کو تقریباً $500 ملین ایک پروجیکٹ میں دیے, اس کے علاوہ کئی پروجیکٹ میں انہوں نے دیے. کسی کا کچھ پیسہ پتہ نہیں چل رہا کہ پیسے کہاں چلے. صاحب آپ لوگوں کے آپسی اختلافات بھی بہت زیادہ ہیں, 3-4 گروپ تو آپ کی پارٹی کے اندر بنے ہوئے ہیں. کیا لگتا نہیں ہے کہ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے اوپر جو ہے اس طرح گورنر کو تبدیل کیا گیا؟ گروپنگ کی بات الگ ہے. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے مسائل میں بات کر رہے ہیں نا کہ گورنر صاحب کو کیوں ہٹایا گیا, تو جرم ان کا یہ بنا کہ وہاں پہ لوگوں نے یہ بات بولی کہ پیپلز پارٹی نے پورا شہر تباہ کیا ہوا ہے, پورا صوبہ تباہ کیا ہوا ہے, کرپشن کی انتہا کر دی ہے. دبئی تو بن رہا ہے, کراچی نہیں بن رہا. کیوں نہیں بن رہا؟ کہ یہاں پیپلز پارٹی پر قابض ہے. اس نے جو دیکھیں سب یہ کہ سب اندرون سندھ کے لوگ ہیں, کہ کوئی بھی شخص کراچی کا نہیں ہے. اور یہ سمجھ لیں جو وزیرہ سندھ وہ 7 کے ہیں, اپنا ناصر شاہ صاحب دیکھ سکر کے, کراچی کا آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے نہیں ملے گا انہیں کراچی کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کراچی میں کیا ہوتا ہے. یہ لوگ سارے لوگ وڈیرے وہ لوگ ہوئے جو رفع حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے. اب ان کو کراچی نظر آ گیا, تو کراچی میں آ کے وہ پاگل ہو گئے, دیکھ کے یہاں کی روشنی دیکھ کے پاگل ہو گئے. تو انہوں نے ساری جو کرپشن یہاں پہ جو بازار بچایا ہوا وہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. گورنر صاحب ہو یا ایم کیو ایم. اچھا منصوری صاحب, یہ بات ایم کیو ایم بلیک میلنگ کی سیاست کرتی ہے, یہ بیان آپ لوگوں نے بالکل مسترد کر دیا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کرائم پارٹنر ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیان بالکل صحیح ہے؟ دیکھیں میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ جو انہوں نے ایک دم رات کی تاریکی میں ہم پہ شب خون مارا, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو اعتماد میں لیا تھا, سب کچھ بتایا تھا. آپ پتہ کریں نا خالد مقبول صدیقی صاحب سے, بڑی دوستی ان کی وزیر اعظم صاحب سے. سر ہر بات کے اندر اعتماد میں لیا جاتا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. خضر حیات صاحب ہوا میں تو نہیں بات کر رہے کہ اعتماد میں نہیں لیا گیا. نہیں بالکل ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا. ان کی قیادت کو پتا تھا کہ گورنر صاحب تبدیل ہو رہے ہیں. اور دیکھیں نا, میں نے تو جس طرح کو بتایا کہ گورنر ہاؤس کو جو ہے نا, جس طرح نادر بھائی نے بتایا, اس کو تو 9-0 میں تقسیم کر دیا گیا تھا, وہ تو 9-0 پر گیا تھا. ٹھیک ہے خضر صاحب موقف لے لیں ذرا, موقف لے لیتے ہیں. منصوری صاحب جیسے گروپ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو ہے 2-3 گروپ بن گئے ہیں, ہو سکتا ہے کسی گروپ کو بتا دیا گیا ہو, اس کو اعتماد میں لے لیا گیا ہو, آپ کے گروپ کو پتہ ہی نہ ہو. نہیں ایسا کراچی میں تو ویسے بھی پی ٹی آئی بن چکی ہے, جس طرح پی ٹی آئی میں 15-20 گروپ ہے اسی طرح. سر ان کی بات کمپلیٹ ہونے دیں ارباب صاحب.
دیکھیے ابھی جی آپ نے منصوری کچھ دن صاحب، پہلے دیکھا ہوگا پریس کانفرنس کی 7 مارچ کو پریس کانفرنس کی تھی حیدرآباد پہ. اس میں مصطفیٰ کمال بھائی ہوں، فاروق ستار بھائی ہوں، انیس خان خانی بھائی ہوں اور خالد مقبول چیئرمین، سب نے مل کر پریس کانفرنس کی تھی. اس تعصب کو ختم کیا تھا کہ بھئی کوئی ایسی گروپنگ ہمارے میں درمیان میں موجود نہیں ہے. اور یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ راتوں رات کیا گیا اور یہ جو ہے پیپلز پارٹی کی ایما پہ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ کوئی آواز یہاں پہ اٹھے کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے. تو ایم کیو ایم نے اور گورنر صاحب نے کراچی کے مسائل حل کرنے کی آواز اٹھائی. تو اس آواز کو دبانے کے لیے سارا کام کیا گیا. ہم یہ ایم کیو ایم جو ہے عوام کی آواز بنی ہوئی ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ پانی کا مسئلہ ہو ٹینکروں میں تو آتا ہے. ٹھیک ہے زاہد صاحب، آپ کا موقف سامنے آ گیا. ارباب صاحب، اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے والی بات جو ہے اور اس وقت جو ملکی حالات ہیں، زاہد صاحب آپ کا موقف آ گیا، آپ سے دوبارہ بھی بات کریں گے. ارباب صاحب، جس طرح کی صورتحال ملکی سیاست کے اندر چل رہی ہے، ایک اتحاد کی ضرورت ہے. ایران امریکہ جنگ جو ہو رہی ہے اس کے اندر اسرائیل بھی شامل ہے. اس وقت بھی ایک اے پی سی کی بات ہو رہی تھی، آل پارٹیز کانفرنس کو بلانا چاہیے. ملک کے اندر اتحاد کی ضرورت ہونی چاہیے. جو معاشی بحران اس وقت چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، اس میں تمام جماعتوں کو جو ہے وہ اتحاد میں لے کر چلنا چاہیے. ایسی اگر چیزیں ہوں گی کہ گورنر کو راتوں رات تبدیل کر دیا جائے گا، اس سے آپ لوگوں کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد تو دور کی بات ہے، بات چیت بھی نہیں ہو پائے گی. تو مستقبل میں حکومت چلانا آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ مشکل ہوگا؟ دیکھیں، زاہد صاحب کی باتیں میں نے سنی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر کا جو عہدہ ہوتا ہے نا، وہ ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے. ان کا یہ نہیں ترقیاتی کاموں کے ساتھ یا کراچی کے ساتھ ان کا کوئی کام نہیں ہے. ان کا یہ تو صوبائی حکومت کا کام ہے کہ وہ عوام کو کتنا ریلیف دیتے ہیں، عوام کے لیے کیا کرتے ہیں. اگر فنڈ دیتے ہیں وہ سب چیز منسٹر کے پاس ہوتے ہیں، ایم ایل ایز ایم پی ایس کے پاس ہوتے ہیں. تو اس کا تو گورنر صاحب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان باتوں کا. لیکن انہوں نے تو جو ہے نا، انہوں نے گورنر ہاؤس کو 9-0 بنا دیا تھا. اور وہاں پر جو ہے نا جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی صرف ایم کیو ایم کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، جو کہ غلط بات ہے. یعنی ہم غلط کو ایک بات کلیئر کر دیں عباس صاحب، کس کو اعتماد میں لیا گیا تھا؟ کوئی شخصیت کا نام آپ کے پاس موجود ہے پارٹی کی سطح پر؟ کس کو اعتماد میں لیا گیا تھا؟ وہ تو منع کر رہے ہیں کہ ہم کو تو نہیں بتایا. میں بتانا نہیں چاہتا ہوں. ان کے اپنے جو لوگ ہیں نا ایم کیو ایم کے، ان کے بیانات رات تک آپ کے سامنے آ جائیں گے. جن کو اعتماد میں لیا گیا تھا، جس کو اعتماد میں لیا گیا تو جس کو پتا ہے، ان کے خود بیانات سامنے آ جائیں گے. زاہد صاحب بول رہے ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، بس آپ ہوا میں بات کر رہے ہیں. نام بتائیں سر. میں کہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے، لیکن قوم میں کہتا ہوں نام بتائیں. کس کو بتایا تھا یہ میسج؟ کس کو کنوے کیا گیا تھا؟ تھوڑا صبر کر لیں، آج آپ کو کلیئر ہو جائے گا. چلیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ خود ہی صورتحال واضح ہو جائے گی. ناظر قبول صاحب، اعتماد میں لیا گیا تھا، آپ کا تو ڈومین ہی نہیں بنتا کہ آپ اعتماد میں لیں یا نہ لیں تبدیلی کے حوالے سے. لیکن جو سیاسی اتحاد کی بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی یقینی طور پر کراچی کے اندر جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کی صورت میں دو حریفوں کا سامنا ہے. ایسے صورتحال کے اندر حکومت بھی چلانا ہے. اتحاد اور اتفاق کے ساتھ حکومت چلانا بہت آسان ہوتا ہے، بجائے اتفاق کے اتحاد کے آپ لوگ جو ہیں وہ مارا ماری کی سیاست کے اوپر آ گئے ہیں. اور جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں، بجائے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے اور آگ بھڑکائی جا رہی ہے. تو آپ لوگوں کی پارٹی کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اتحاد اور اتفاق کو فروغ دیا جائے. جی بالکل. دیکھیں، ہم نے تو ماضی میں بھی جو گورنر کی بھی باتیں چل رہی ہیں کہ ایم کیو ایم کا گورنر، تو ہماری جب حکومت تھی وفاق میں 2008 سے لے کے 13 تک، تو تھرو آؤٹ گورنر ایم کیو ایم کے ہوتے تھے، اشرت العباد صاحب. تو ہمیں ایم کیو ایم سے کوئی ذاتی کوئی دشمنی تھوڑی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز وہ پاکستان کی ترقی میں، سندھ کی ترقی میں اور کراچی کی ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کرے. اور گورنمنٹ کو تو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ گورنمنٹ تو نہیں چاہے گی نا کہ آپس میں تفریق اور آپس کی جو رنجشیں ہیں اس کی وجہ سے گورننس میں ایشوز کریٹ ہو. تو کراچی کے اندر بھی بار بار سی ایم صاحب بھی اور جو ہمارے میئر صاحب بھی ہیں، وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کر چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ کراچی کے اندر ترقی کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آن بورڈ رہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، بہرحال جو تبدیلی کرنا چاہ رہی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ، وہ تبدیلی ہو گئی ہے. اور ایم کیو ایم کا جو نوحہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. کسی قسم کا کوئی اتحادی ہونے کا جو تاثر دیا جاتا ہے، وہ تاثر اب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس تبدیلی کے آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. پروگرام کے اندر ابھی ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے حوالے سے تفصیلی بات کریں گے.
वेलकम बैक। अमेरिका ईरान इसराइल जंग का 13वां रोज, दावे दोनों जानिब से किए जा रहे हैं और ईरान की जो तैयारियां हैं, जो पता चल रहा है ईरान के हमलों से कि एक तवील मुद्दती जंग की तैयारी वो पहले ही किए बैठे थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जौहरी हथियार की धमकी देते हैं, उसके बाद जंग समेटने की बातें की जाती हैं और ये कहा तासुर दिया जाता है कि अमेरिका जो है अपने अहदाफ हासिल कर चुका है, अब ये जंग खत्म करनी चाहिए। एक ग्लोबली परसेप्शन ये है कि अगर इस मौके के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर अमेरिका जंग खत्म करता है तो एक तरह से हार अपनी तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। जो सूरत हाल है इस वक्त और मुश्तबा खामनाई साहब की जख्मी होने की जो इत्तलात हैं, इसराइली दावे हैं, इनमें किस हद तक सच्चाई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अफजल रजा साहब, ब्यूरो चीफ ईरानी न्यूज़ एजेंसी, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब, आप दिफाई तज्जियाकार हैं, खित्ते की सूरत हाल के ऊपर काफ़ी आपकी गहरी नज़र है। दोनों मेहमानों का शुक्रिया मैं अदा करूँगा। अफजल रजा साहब, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी इस बात की है कि मुश्तबा खामनाई साहब की जो जख्मी होने की इत्तलात हैं, इसराइल की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं, ज़रा सबसे पहले तो स्टार्ट में आप यही क्लियर कर दें कि कैसी उनकी तबीयत है और क्या इस खबर के अंदर किसी किस्म की कोई सच्चाई है, कैसी उनकी हालत है इस वक्त। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुश्मन की पसपाई मतलब जारहियत के कुछ अहदाफ हासिल करने की सोच ये थी कि ईरान में लीडर्स के असैसिनेशन करके तो वहाँ पे सो कॉल्ड रजीम चेंज में कामयाबी मिलेगी। लेकिन आपने देखा जब रेड लाइन क्रॉस हुई और मुसल्लह अफवाज के बैक टू बैक रिटेलिएशन, और कुछ घंटों पहले जब ऑपरेशन थ्रू प्रोमिसेस 4 के 41वें फेज का आगाज होने के साथ साथ कुछ दिनों से सुप्रीम लीडर इमाम मुश्तबा खामेनी के इंतखाब के बाद दुश्मन ने ये प्रोपेगेंडा ईरानी अवाम के मोरल डाउन करने के लिए एक फेक न्यूज़, एक नैरेटिव फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है कि नए सुप्रीम लीडर भी जख्मी हालत में है या उनके व्हाट दे आर सेइंग दैट इज नॉट इन गुड कंडीशन। अभी हम आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ ही लम्हों के बाद नए सुप्रीम लीडर इमाम सैयद मुश्तबा खामेनी साहब के फर्स्ट मैसेज पब्लिश होने वाले हैं, जिसमें वो 7 नुकाती 60 पॉइंट्स उठा रहे हैं, जिस पर ईरानी अवाम का उन्होंने भरपूर शुक्रिया अदा करने हैं। जो शहीद सुप्रीम लीडर इमाम खामेनी रहमतुल्लाह, उनके जो मकासद, उनकी तहरीक, उस पर रोशनी डालेंगे और जो जारी खित्ते में जारी सूरत हाल और ईरान की जानिब से जो बदला लिया जा रहा है दुश्मन से, दुश्मन को कड़ी से कड़ी सजा दे रहे हैं, उसके आइंदा हिकमत अमली खित्ते के ममालिक से मुतालिक उनकी कुछ पॉलिसी बयान करेंगे और ओवरऑल दुश्मन के खिलाफ जो आइंदा हिकमत अमली है वो नए सुप्रीम लीडर्स पर रोशनी डालेंगे। तो ज़ाहिर है दुश्मन इस वक्त एक फेक नैरेटिव या प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के इस्तेमाल को नहीं छोड़ा, जिससे ईरानी अवाम को सड़कों पे देख के इसका मजीद एक नाकामियों में इजाफा हो रहा है। एजाज महमूद साहब, जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, अमेरिका पहले धमकी देता था जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की, अब जंग समेटने की बात कर रहा है, किस जानिब आपको जाती हुई सूरत हाल नजर आ रही है? एक जानिब हम कह रहे हैं कि अमेरिका मामला को समेट रहा है, दूसरी जानिब यूरोप की जानिब से एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो आ रहे हैं और दिफाई निज़ाम आ रहा है, किस जानिब ये इशारा है? क्या ये जंग मजीद तवील होगी या इसको सिमटने के चांसेस ज़्यादा हैं? देखिए, अमेरिका की तो कोशिश है कि ये जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। अच्छा। और वो मौजूदा हालात में ही अपने लिए एक नोशन ऑफ विक्ट्री कार्व कर लें, जिसमें वो ये बताएं कि जी हमने ईरान के सुप्रीम लीडर को जो है असैसिनेट करने के बाद, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के बाद और ईरान को इकोनॉमिक और मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने के बाद हमने कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन सिचुएशन उसके बिल्कुल बरअक्स है। उनकी जो असेसमेंट थी रजीम चेंज के बारे में, वो सारी दुनिया ने देख लिया कि उनकी शहादत के बाद, सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब तक ईरान के जो सीनियर कमांड है उन्होंने किस खूबसूरती से और कितनी जवान मर्दी के साथ उन्होंने अपनी दिफाई और स्ट्रेटजिक जो उनकी कैंपेन थी वो उन्होंने बरकरार रखी, बल्कि इफ एट ऑल उन्होंने उसका टेम्पो बतदरीज कंट्रोल किया। यानी जब चाहा उन्होंने इसको हाई इंटेंसिटी किया और जब चाहा उन्होंने थोड़ा इसको लीन किया, ताकि वो एक रेगुलेटेड
فورس اپلیکیشن رہے اور اس کے نتیجے میں دشمن کو تواتر سے نقصان پہنچتا رہے اور ان کے اپنے جو ریزروز ہیں وہ ایک لمبے عرصے تک سسٹینیبل رہیں. تو ایران تو پریپیئرڈ ہے ایک لمبی جنگ کے لیے. اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کی میکسیمم تباہی ہو جائے. اور اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے پہلے لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا, اس کے بعد انہوں نے ملٹری ٹارگٹس لیے اور اب زیادہ تر وہ اکنامک ٹارگٹس لے رہے ہیں تاکہ ایران کی معیشت کی کمر اس طرح توڑی جائے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کو ایک طویل عرصہ لگے اپنے آپ کو ری بلڈ کرنے کے لیے. تو اب تک جو حالات ہیں اس کے مطابق امریکہ جو ہے اپنی غلط اسیسمنٹس کی وجہ سے اور دنیا کو اسرائیل کے زائنسٹ لینس کے تھرو دیکھنے کی وجہ سے جس نے ان کو بلائنڈ کر رکھا ہوا ہے, وہ اس خطے میں انہوں نے پاؤں تو ڈال دیے لیکن اب ان کے لیے ایگزٹ جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے. چلے دیکھتے ہیں کب اس جنگ کا اختتام ہوتا ہے. افضل رضا صاحب, جو عرب ممالک ہیں ان کے اوپر پہلے ان کی جانب سے حملے ہوئے, بقول عرب ممالک کے کہ امریکی جو نشانہ بنے ہیں وہاں پر دفاعی نظام اور وہاں پر امریکی ایئر بیسز کو جو نشانہ بنایا ہے, امریکی مفادات کو جو نشانہ بنایا گیا ہے, اس کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا. ایک جانب ایران کے صدر جو ہیں وہ بیان دیتے ہیں کہ اب عرب ممالک کے اوپر حملے نہیں ہوں گے, اور قطر کی جانب سے ایک لیٹر تیار کیا جا رہا تھا اور قطر کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم یہ لیٹر تیار کر رہے تھے تو دوسری جانب پاسداران انقلاب کی جانب سے میزائل حملے دوبارہ ہوئے. تو اب کیا واضح پالیسی ہے کیا عرب ممالک کے حوالے سے, اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, اس طرح کی کاروائیاں بند ہونی چاہیے. تو ایران کی جانب سے کوئی واضح پالیسی ہے کہ حملے جاری رہیں گے, بند ہو جائیں گے, یا جہاں امریکی مفادات ہوں گے وہاں حملے ہوں گے؟ دیکھیں, عرب ممالک کس صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ ادراک نہیں ہے گزشتہ 30-35 سال سے آپ نے پورے خطے میں امریکہ کو بیسز دے کے آپ نے یہ سوچ کے ان کو دیا تھا کہ آپ کی سیکیورٹی پرووائڈ ہو جائے گی اور آپ اسرائیل کے ساتھ سائن کریں گے ایبراہم ایکارڈ پہ اور آپ سمجھیں گے کہ آپ بچ جائیں گے اور آپ بھگتیں گے. آج کیوں نہ ایران کے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو؟ ایران تو آج کل کی کارروائی تو خیر, ایران گزشتہ دہائیوں سے اپنے برادر اسلامی ممالک جو جغرافیکل نیبرز ہیں ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں دس بستہ کہ آپ نے جو یہ بیسز دے کے رکھا ہوا ہے ادھر, نہ صرف آپ لوگوں کی سیکیورٹی پرووائڈر وہ نہیں ہو سکتے ہیں اور اینڈ ٹائم پہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا, بلکہ آپ لوگوں کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. یہ عرب ممالک کیوں ادراک نہیں کر بیٹھے؟ اور آج یہ موقع آ گیا جب ایران پر ایک یک طرفہ جارحیت کی گئی اور انہی عرب ممالک کے اندر موجود خطرناک بیسز کو جب استفادہ کیا گیا. تو آپ مجھے بتائیں, پاکستان دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان جو فتنۃ الہندوستان ہے ان کے خلاف جو افغانستان میں کارروائی کر رہے ہیں اپنے سیلف ڈیفنس پہ, تو کیا ایران کو یہ حاصل نہیں ہے کہ بار بار انتباہ کرنے کے باوجود, بار بار دوستی بڑھانے کے باوجود ان برادر ممالک کے ساتھ جب ایک شنوائی نہیں ہوتی, شنوائی نہ ہونے کے باوجود جب ایران پر جارحیت کی جاتی ہے اور اس جارحیت کے ساتھ ساتھ اینی بیسس کا جب استعمال ہو, تو ایران کے بعد there is no option for Iran but to retaliate against such air bases. تو اس کے باوجود ایرانی پریزیڈنٹ نے اپنے سمپتی کے میسج میں یہ انہوں نے ایک غلط کانٹیکس بھی لے لیا کہ ایرانی صدر نے معذرت کی, معافی مانگی. ایرانی صدر نے کبھی بھی اپنے مسلح افواج کے لیجیٹیمیٹ کارروائیوں سے کوئی معافی نہیں مانگی, بلکہ انہوں نے اپنے برادر اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں, عوام ہیں, وہ ان کی اس لیے ایک سمپیتی کی, ان کے ساتھ ایک درد مندانہ پیغام شیئر کر دیا, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہی بیسس پر کارروائی ہونے کی وجہ سے ان ممالک کے اوپر بھی کچھ متاثرین ہوں گے. وہاں پہ ظاہر ہے جب ایسی صورتحال تو حکمران عوام کو بھی جواب دہ ہونا ہوگا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس میسج کے فوراً کے بعد 1-2 دن گزرنے کے بعد دوبارہ وہی بیسس استعمال ہو رہے ہیں. اور یہ عرب ممالک کو یہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ ان حالات کے سائٹ میں جب اسرائیل اور امریکہ ایران پر ایک دردناک جارحیت کر رہے ہیں, تو ایک فالس فلیگ آپریشن پہ ہو رہے ہیں, جس کی مثال آپ آرامکو پر بھی دیکھیں, اور گزشتہ آج صبح یا غالباً رات کو عمانی آئل جو
ریفائنریز ہے سلالہ، اس پر بھی ایک فالس فلیگ آپریشن ہو جس کی کوشش ہے کہ ایرانی مسلح افواج کو اس میں انوالو کیا جائے. تو اس ریکویسٹ اور یہ پالیسی ایران کی یہی رہی ہے کہ ایران کبھی بھی اپنے جو ٹھیک ہے آپ نے کلیئر کر دی بات کہ کیا پالیسی ہے عرب ممالک کے حوالے سے ایران کی. اعجاز محمود صاحب، جو صورتحال اس وقت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یقینی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبنہ ہرمز کی بندش کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ تیل کا بحران پیدا ہوا اور 55 روپے فی لیٹر اضافہ بھی ہوا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بحر احمر کے راستے جو ہے پاکستان کے اندر تیل کی ترسیل جو ہے وہ جاری ہے. ایک جانب پاکستان مغربی سرحد کے اوپر پھنسا ہوا ہے اور ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ والا معاملہ بھی چل رہا ہے. پاکستان اپنے کارڈز بالکل صحیح کھیل رہا ہے، جو پاکستان سے ہو سکتا ہے پاکستان وہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس سے زیادہ پاکستان کے پاس اور کچھ وسائل ہے نہیں. پاکستان بالکل صحیح جا رہا ہے اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے. جی دیکھیے، پاکستان کے لیے یقیناً یہ ایک بڑی کمپلیکس اور جو ہے میں کہوں گا کہ تشویشناک صورتحال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس چیز کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایران کی تباہی ہوتی ہے یا ایران میں کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے جو کہ امریکن اور اسرائیل کے لیے فیوریبل ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ بالکل ہمارے ویسٹرن بارڈر تک آ گئے ہیں یا آ جائیں گے خدا نخواستہ. تو اس لیے پاکستان کے لیے اس کو بڑی باریکی سے دیکھنا اور پھر جو موجودہ زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق سارے جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار. ٹھیک ہے، پاکستان کے پاس جو اس وقت چیزیں ہیں پاکستان بالکل صحیح طریقے سے جا رہا ہے اور موجودہ حالات کے اندر پاکستان کے پاس جو ہے اس سے زیادہ آگے بڑھ کر کسی اور ملک کا ساتھ دینے کا جو ہے وہ معاملہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پاکستان خود بھی افغان جنگ کے اندر پھنسا ہوا ہے. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، افضل رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جبکہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب خطے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پروگرام میں ابھی ایک بریک، دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ملکی سیاسی صورتحال کی ہم ایک بار پھر بات کریں گے. گورنر سندھ کی تبدیلی ہو چکی ہے. بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، ان کو گھر منتقلی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے میڈیکل پینل بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اوپر MQM پاکستان نے کرائم پارٹنر کا الزام لگا دیا ہے. کیا صورتحال رہے گی ملک کے اندر ایسی وقت میں جب مہنگائی کا طوفان سر پر کھڑا ہے اور مجموعی طور پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور حکومت کی جانب سے تسلیاں اور صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. اس تمام تر صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں. فیاض صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں گورنر سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے، دیگر چیزیں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. جس طرح گورنر سندھ کو تبدیل کیا گیا ہے، کامران خان ٹیسوری صاحب کو ہٹا کر نہال ہاشمی صاحب کو لگایا گیا، اور MQM کا جو شکوہ ہے کہ بات کرنا تو دور کی بات ہے، ہمیں پوچھا تک نہیں. کیسی صورتحال آپ سندھ کے اندر دیکھ رہے ہیں؟ اور نون لیگ نے جس طرح کی کارروائی کی ہے کہ بتایا تک نہیں، اعتماد میں نہیں لیا، اس طرح اتحادیوں کے ساتھ چلا جا سکتا ہے؟ فیاض صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پر یہ وفاقی حکومت کا پروگیٹو ہے گورنر کی تعیناتی. تو وفاقی حکومت نے اگر تعینات کیا ہے تو کوئی انلیگل تو پہلی بات نہیں کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر MQM کو اپریہنشن ریزرویشنز ہے تو ٹھیک ہے، وہ جا کے اپنی اپریہنشن ریزرویشنز جو ہے نا وہ وفاقی حکومت کے سامنے اور وزیر اعظم کے سامنے رکھیں، اور اگر کوئی حد سے زیادہ غیرت دکھانی ہے تو چلو پھر حکومت سے باہر نکلو. یہی ہو سکتا ہے نا، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن تو نہیں. لیکن کوئی انلیگل کام نہیں کیا وفاقی حکومت نے، کام انہوں نے لیگل کیا ہے. فیاض صاحب، اس صورتحال کے اندر کوئی بڑی تبدیلی، ایک تبدیلی تو آ گئی ہے، گورنر سندھ کو تبدیل کر دیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کے گورنرز کے حوالے سے بہت سے ریزرویشن تھے. کہا جا رہا تھا کہ سندھ کے اندر تو دور کی بات ہے، کراچی کے اندر کام نہیں ہو رہا، کراچی کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی خبر ہے، کوئی بڑی تبدیلی یا کوئی کسی قسم کا کوئی چینج آ سکتا ہے یہاں پر؟ یار ابھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس وقت پاکستان اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. پورے خطے کے اندر ایک جنگ کا ماحول ہے، پوری دنیا کے اندر ایک جنگ کا ماحول ہے. اس کے اندر پاکستان جناب بڑے بہترین طریقے سے اپنی سارے ڈپلومیٹک اور سفارتی جناب چالیں چل رہا ہے، اور بڑے نیک نیتی کے ساتھ. کسی کو نہ تو کوئی عیاری اور مکاری دکھا رہا ہے، نہ کسی سعودی عرب کو، نہ ایران کو، نہ امریکہ کو،
نہ باقی خلیجی ریاستوں کو. ایک پیور درد دل رکھنے والا ایک ایسا ملک ہے جس کا دل جو ہے وہ تمام خلیجی ممالک اور تمام مسلمان ممالک کے ساتھ دھڑکتا ہے. اس کے تحت جناب پاکستان ایک اچھا رول پلے کر رہا ہے, اور پہلے تو ان کرائسس سے پاکستان نکلے گا, اس کے بعد کی باتیں ہیں. لیکن اس کی بات کی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تبدیلی کوئی نہیں آنی ہے. 5 سال اسی تنخواہ کے اوپر ساروں نے کام کرنا ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے شہباز شریف صاحب ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں, حکومت چلا رہے ہیں, اور سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جناب اچھے طریقے سے ایک پیج پہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے, ایک دوسرے کی مجبوریوں کا جناب احاطہ کرتے ہوئے معاملات کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو کیا ضرورت پڑی ہے جناب چائے کی پیالی میں طوفان؟ فیاض صاحب, آپ نے تو کہا وزیر اعظم بڑے اچھے طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں. پیپلز پارٹی جس طرح اظہار کرتی ہے کہ ہم کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا, ایم کیو ایم نے دوبارہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے کہ گورننس ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے. 2 پارٹیاں تو یہ ہو گئیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا پیچا ویسے ہی لگا ہوا ہے, وہ بھی ان کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بالکل صحیح ملک کو چلا رہے ہیں. 55 روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا کر دیا ہے, اور مزید مہنگا کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. جو بھی صورتحال ہے, کیا حکومت بالکل صحیح لگ رہی ہے آپ کو کہ یہی ہو سکتا تھا, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں؟ یار مجھے آپ یہ بتاؤ, آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت جناب آبنائے حرمت, اسٹیٹ آف حرمت سے لے کے اور آپ کا ایران اور سعودی عرب کی جنگ اور تمام خلیجی ریاستوں کو جناب ایک داڑھ کے نیچے لیا ہوا ہے ایران نے, اور پھر پورا کرائسس پوری دنیا کے اندر, پھر تیل کی قیمتوں کا بڑھنا. تو یار یہ سارے اس کنٹیکسٹ کے اندر آپ کی تیل کی قیمتیں بڑھی ہے. کوئی شوق تو نہیں ہے شہباز شریف صاحب کو یا ریاست کو اپنی عوام کو اریٹیٹ کرنے کا یا اس کو تنگ کرنے کا؟ اور جو آپ کی قیمتیں سر, اپوزیشن کے یہاں سے یہی شور کیا جا رہا ہے فیاض صاحب کہ 28 دن کا تیل موجود تھا, اس کے باوجود بھی پیسے بڑھا دیے گئے. باتیں ہیں ساری کہ تیل موجود تھا اور تیل موجود نہیں تھا. ابھی آپ کے جناب 5 یا 6 جناب جہاز آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور کرائسس کے اندر پوری دنیا ہے, اور 1 تقریباً کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ 1.10 اس وقت تقریباً خطے کے اندر تمام ممالک کا جناب پر لیٹر پیٹرول کی قیمت ہے, اور اس قیمت کے اوپر پھر آپ کے 4 5 6 اخراجات. کہا یہ جا رہا تھا فیاض صاحب فتح کلامی کی معذرت, وزیر پیٹرولنگ بھی جانے سے کہا جا رہا تھا کہ پرائس زیادہ ہوئی ہیں اس لیے پیسے بڑھائے گئے ہیں, جیسے ہی کم ہوں گی پرائس کم کر دی جائے گی. وہ پھرتی کہاں ہے؟ پرائس تو کنٹرول ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے, پھر بھی پیٹرول کی قیمت کم نہیں کی جا رہی. ہم کریں گے نا ابھی اتنی جلدی جناب. سر کل بڑھنے کی اطلاعات ہیں, میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ کل بڑھنے کی اطلاعات سامنے اگر اپنی گفتگو کمپلیٹ کر لو تو زیادہ اچھا. جی سر. اس طرح کی مارا ماری کا فائدہ کوئی نہیں نا جناب. آپ کم از کم 1.5 منٹ مجھے بول لیتے سوال پوچھ کے. بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کرائسس ہے, پوری دنیا اس وقت عذاب الہی کا شکار ہے, اور اس میں سب سے بڑا عذاب تیل کا عذاب ہے, پیٹرولیم مصنوعات کا عذاب ہے. اس کے تحت باقی پوری دنیا کے اندر واحد اس وقت پاکستان ایک عزت دار ملک کے طور پہ, ایک آربیٹریٹر کے طور پہ, ایک ثالث کے طور پہ, ایک جناب بہترین جسے کہتے ہیں نا کہ مضبوط لایا عمل رکھنے والے اور نیریٹو رکھنے والے ملک کے طور پہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان ایگزسٹ کر رہا ہے. حالانکہ پاکستان کو جس طرح ملائن کرنے کے حوالے سے عالمی طاقتوں کی اور اسپیشلی صہیونی طاقتوں کی پورا ایک ایجنڈا تھا. یہ تو ایران کے اوپر بعد میں جناب آپ کا نزلہ گرنا تھا, پہلے تو پاکستان پہ گرنا تھا. لیکن یہ مئی 2025 کے اندر پاکستان نے جو پھنٹی لگائی, جو پراکسی بن کے عالمی طاقتوں کی جناب اس وقت انڈیا نے پاکستان پہ جب حملہ کیا تھا, اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان فتح مند نہ ہوتا تو ایران کی باری تو بعد میں آنی تھی نا, اس سے پہلے ہی پاکستان کی باری آ جانی تھی. تو اگر پاکستان نے سروائیو کیا, فتح مند ہوا, جس کا ڈنڈورا پچھلے 9 مہینوں میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے گلے میں ڈھول باندھ کے ٹنا ٹن کر کے جناب پوری دنیا کے ہر کونے میں بجاتا رہا, تو یہ عزت اور وقار موجودہ حکومت نے دی ہے نا. آپ کے جناب میکرو اکنامکس کے سارے انڈیکیٹر بڑے اچھے اور سموتھلی جناب سروائیو کر رہے ہیں, مینٹین کر رہے ہیں. تو یہ موجودہ حکومت نہیں ہے نا, جو وقت کا تقاضا ہے اس حکومت کو چھوڑ کے نئی حکومت جناب پاکستان صاحب, جو حالات ہیں اس وقت خطے کے اور ملک کے, جو وقت کا تقاضا ہے, بات ہو رہی تھی کہ آل پارٹیز حکومت پارٹیز کانفرنس بلاتی, تمام اتحادی جماعتوں کو جو ہے اکٹھا رکھتی. ایسے حالات کے اندر نیا شوشہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ گورنر سے اتنے عرصے سے برداشت ہو رہے تھے, حالات صحیح ہونے دیتے اور تھوڑا ان کو کام کرنے دیتے. جمہوریت کا اس کے سینیٹر اور اس کی جناب پارٹیاں رونا رو رہی ہیں کہ یار آپ نے اتنا بڑا ڈیسیژن کر لیا, امریکہ کے ناکو چنے چبوائے ہوئے ہیں, امریکہ کے ناک کٹوائی ہوئی ہے, آپ نے جناب نہ پارلیمنٹ سے پوچھا, نہ کانگریس سے پوچھا, نہ سینٹ سے پوچھا, نہ اپروول لی.
وہ رونا رو رہے ہیں. آپ یہاں کی بات کرتے ہیں کہ جناب ہم جا کے ساری پولیٹیکل پارٹیوں سے اس تھرڈ ورلڈ کے اندر کے جہاں پر پاکستان جیسا ملک جہاں پر ذرا بات کے اوپر پولرائزیشن ہے, آپ ہمیں کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے لو, تو پھر امریکہ کے اندر بھی جا کے آپ کہ امریکہ نے کیوں نہیں جناب اتنا بڑا ڈیسیژن جو اپنا ملک سارے کا سارا ڈبو دیا ہے, تو وہاں تو کوئی نہیں, انہوں نے پارلیمنٹ سے پوچھا. اور بھائی بہت سے فیصلے ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ کے ہر پولیٹیکل پارٹی ایک ایک 2 سیٹوں والی, اس سے جا کے مشورے نہیں کیے جاتے. ریاست کو پتہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہوتا ہے. ہر روز خلاف بات ہو رہی ہے امریکی صدر کے, ڈیموکریٹک کی جانب سے جو ہے روز چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ریلیاں نکل رہی ہیں. امریکہ میں طوفان برپا ہو چکا ہے فیاض صاحب. امریکی صدر کے جو اقدام تھا اس کے خلاف بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں, اور کچھ بعید نہیں ہے کہ امریکی صدر کی کرسی بھی خطرے میں آ جائے. اور بھائی جیسا بھی آئے, ہم بہترین طریقے سے اپنا ملک اس وقت سعودی عرب, ایران کے جو اس وقت 2 حریف ہیں, ان 2 حریفوں کے درمیان اور بیچ میں جو ولن ہے امریکہ, ہم نے اپنا آپ بچایا ہوا ہے. ہم تھرڈ ورلڈ ہیں, ہم نے اپنا آپ بچایا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ, ہماری سول اسٹیبلشمنٹ بڑے احسن طریقے سے, ہماری موجودہ حکومت بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس پورے کرائسس کے اندر اپنے پتے کھیل رہی ہے. اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کامیاب حکومت کو چھوڑ کے اس کرائسس کے اندر ایک نئی حکومت کا کیا کٹا کھول دے, یہ تو نہیں ہوتا نا بھائی جان. فیاض صاحب, جو باتیں آپ نے کی ہیں, چلے مان لیا کہ جو صورتحال ہے اس کے اندر وزیر اعظم بہت بہترین طریقے سے. اب ذرا دیگر موضوع کی جانب جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو ہیں ان کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا, اور ان کی رہائی اور ان کو گھر منتقلی کے حوالے سے یا اسپتال منتقلی کے حوالے سے جو بھی باتیں ہوں گی وہ جو ہے میڈیکل بورڈ جب تشکیل ہوگا وہ معائنہ کرنے کے بعد اپنا بتائے گا. پارٹی ویسے ہی دھڑے بندی کا شکار ہے. آپ کی سابق جماعت, اس کے اندر پتہ نہیں کتنے گروپ بن چکے ہیں, کوئی گننے کو تیار نہیں ہے, نہ ہی گننے میں آ رہا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں مستقبل اس پارٹی کا, اور بانی کی صحت کے حوالے سے اور ان کی رہائی کے حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ ایک بات تو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ بانی تحریک انصاف بالکل صحت مند ہے. اچھا, بالکل ٹناٹن قسم کے جناب صحت مند ہے. اچھا جناب اندر دیسی مرغی, دیسی ککڑ, دیسی گھی, اور جناب بادام, پستہ, اخروٹ, چیا سیڈ, اور جناب ایکسرسائز, اور جناب ڈمپر, اور اس کے علاوہ جناب بیٹھکیں, ہر چیز نکال رہے ہیں. دیسی مرغی کا سوپ پی رہے ہیں, نت نئی چیزیں کھا رہے ہیں جو میں بھی نہیں کھا رہا اس رمضان کے اندر, اور آپ بھی نہیں کھا رہے ہیں. ایک تو بالکل ٹھیک ہے. دوسری چیز, ایک بات ذہن میں رکھ لیں, اگر تو میڈیکل بورڈ نے کہا کہ ان کو گھر شفٹ کرو تو اندھے کو بھی سمجھ آ جائے گی, لولے اور لنگڑے کو بھی, اور کانوں کے بولے کو بھی سمجھ آ جائے گی یہ ڈیل ہوئی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں. جی, یہ ڈیل ہوئی ہے, اور ڈیل کے تحت بانی تحریک انصاف جیل سے جناب آپ کے بنی گالا یا زمان پارک میں شفٹ ہوں گے, جس کی پاسبلٹی 0.0000% بھی. تو وہ جو ریموٹ چل رہی ہے سر کہ عید گھر پہ کریں گے, وہ ساری صرف افواہیں ہیں. پوری بات سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیپٹر اور یہ صفحہ پاڑ دو. پنجابی میں نے کہا ہے, اردو میں نے پھاڑ نہیں کہا, پنجابی میں کہا پاڑ دو. ٹھیک ہے نا. دوسری, چلو بن گیا میڈیکل بورڈ. میڈیکل بورڈ نے سارا چیک اپ کیا, چیک اپ کرنے کے بعد کہا جناب یہ تیسرا ٹیکہ لگنے کے بعد 100% بینائی ٹھیک ہے, اور جناب سپر فٹ اور سپر ہٹ ہے, تو جناب یہ یہیں پہ رہے. تو پھر اس کے بعد ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ ہاں, پھر کوئی نیا دروازہ جناب فیک نیوز کا اور فیک پروپیگنڈے کا کون سا نکالیں گے؟ پھر کہڑا نواں اعتزاز ایسا چک کے لے کے آن گے؟ ہاں, تو جناب کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا, بیغام رہے. اللہ پاک کرم کرے گا. بانی تحریک انصاف 9 مئی کا اپنا جو جرم ہے وہ بھگتیں گے. بس یہ ذہن ہم نے رکھ لیا اپنے. اچھا, آپ کی سابق جماعت جو ہے, یقینی طور پر بات چیت تو آپ کے دوست یار تو ہیں سارے, آپ خود بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, کتنے دھڑے ہیں اس جماعت کے اندر؟ کہا جاتا ہے کہ گورنر صاحب کا الگ دھڑا ہے, وزیر اعلیٰ صاحب کا, اور علیمہ خان صاحبہ کا, وکلا کا الگ دھڑا ہے. اتنے دھڑے ہیں, اور یہ والی بات کس حد تک درست ہے جو باتیں کی جاتی ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ فیصل وابڈہ صاحب, فواد چودھری صاحب اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ اس پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں, جو قیادت ہے, وہ خود نہیں چاہتی کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں, تو وہ لوگ بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ باہر آئیں اور ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. اس بات کے اندر, اس تاثر کے اندر کتنی سچائی ہے فیاض صاحب؟ کیا ساری دنیا کو پتہ ہے علیمہ باجی بھی پیسہ کما رہی ہے. جبران الیاس جو باہر بیٹھا ہے, امریکن CIA کا اہلکار ہے, ان کی سوشل میڈیا ہیڈ ہے, وہ وہاں پر بیٹھ کے جناب وہ بھی پیسے کما رہے ہیں. جو یوٹیوبر اور یوٹیوبر ہیں جو باہر بھاگ گئے ہیں ٹکر کے لوگ, باہر بیٹھ کے وہ سارے پیسہ کما رہے ہیں, جھوٹ بول بول کے, جھوٹ بول بول کے. اب آپ کا کیا خیال ہے, وہ چاہیں گے کہ بانی تحریک انصاف باہر آئیں؟ ان کی تو خواہش ہے,
دادی بیڑا لگا رہے، ماسی بیڑا لگا رہے. وہ مراسی ہوتے ہیں نا، مراسی کہتے ہیں بھاگ لگے رہن، بچے جیتے رہن، کاروبار پھلتے پھولتے رہن. ٹھیک ہے نا، یہ وہ مراسی ہے علیمہ باجی سے لے کے گیلا تتر تک اور گنجا تتر اور سکا تتر جتنے باہر بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں بھاگ لگے رہن، بچے جیتے رہن، کاروبار پھلتے پھولتے رہن. عمران خان اندر رہے، بانی تحریک انصاف. ٹھیک ہے نا جی، دادی بیڑا لگے آ رہے، ماسی بیڑا بچے آ رہے. وہ تو یہی چاہتے ہیں. او بھائی اگر نہ چاہنا ہوتا تو ابھی تک کسی وکیل نے میرٹ کے اوپر کوئی کیس لڑا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. میرٹ کے اوپر ابھی تک نہ لیما باجی نے، نہ پرسٹر سلمان نے، نہ پرسٹر علی ظفر نے، نہ پرسٹر گور نے. لمبی انہوں نے لسٹ رکھی ہوئی ہے برسٹروں کی، نام نے ہاتھ کم از کم 2-2.5 ارب روپے ان کو یہ پیمنٹ دے چکے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی اور معصوم پاکستانیوں کی جیبوں سے نکال کے. کیا انہوں نے ابھی تک کسی کیس کے اندر میرٹ کے اوپر پروسیکیوشن کی؟ انہوں نے ثابت کیا کہ توشہ خانہ 1، توشہ خانہ 2، القادر ٹرسٹ، فلاں حرام کاری، اس کے اندر ہمارا کلائنٹ انوسنٹ ہے؟ نہ، یہ نہیں کرنا. ٹوپی ڈرامے کرنے، فراڈ، فریب، دھوکہ، چیٹنگ، ڈیسیونگ، یہ ساری چیزیں کرنی ہے، پر کیس نہیں لڑنا. کیس لڑیں گے تو پتہ ہے ہی کچھ نہیں. فیاض صاحب آخری سوال آپ سے، جو پارٹی کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بے شک ان کی قیادت جو ہے وہ اپنے طور پر دکھانے کے لیے تو بانی تحریک انصاف چوڑو والی آکڑ چھوڑ کے اپنے آپ کو سب نے سبمٹ کرے اور مانے کہ 9 مئی کا وقوعہ انڈین را اور اسرائیلی موساد، اس کی شے کے اوپر، اس کے ایجنڈے کے اوپر میں نے یہ سارا برپا کیا پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی افواج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے. میں مجرم ہوں، میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں بدکردار ہوں اور میں سیاسی بدکار ہوں. یہ مانے اور ماننے کے بعد معافی مانگے ریاست سے اور افواج پاکستان کے شہداء سے، جن کی تصاویر کو اور جن کی شخصیت کو چوراہوں میں اور چوکوں میں جناب جس کی تذلیل کی گئی. یہ مانگے گا تو ٹھیک ہے، میری بلا سے، دنیا کی بلا سے. ٹھیک ہے. غیر مشروط معافی جب تک نہیں مانگی جائے گی، کسی قسم کی کوئی آسانی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور بانی پی ٹی آئی کے لیے نہیں بنتی ہوئی نظر آتی. بہت شکریہ. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی ماہرانہ رائے جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ جس طرح کی صورتحال پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، عام معافی جو ہے اور غیر مشروط معافی جو ہے اس کی اشد ضرورت ہے، تبھی ان کی جان چھوٹ سکتی ہے. پروگرام آپ نے دیکھنے کا بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.